أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فأنذرتكم نارا تلظى، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں دہکتی ہوئی آگ سے، لا یصلاھا الا الاشقى، اس دہکتی ہوئی آگ میں بدبخت آدمی ہی داخل ہوگا، الذی کذب وتولی، اور وہ بدبخت کہ جس نے دین کی بات کو جھٹلایا اور عمل کرنے سے منہ موڑا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، البتہ اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے گا وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تاکہ وہ پاک ہو جائے، وما لأحد عنده من نعمت تجزى، اور اس کے ذمے کسی کا کوئی احسان بھی نہیں ہے کہ جس احسان کو چکانے کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے یا مال دیا جاتا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کا خرچ کرنا صرف اس لیے ہے کہ اپنے بلند و بالا پروردگار کی رضا اور خوشنودی وہ چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک تعالی نے جہنم کی ہولناکی کو اور اس کی شدت کو اور اس کے عذابوں کو بیان فرمایا، اور یہ سورۃ اللیل کی آیات مقدسہ ہیں، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں کل 21 آیات ہیں، ایک رکوع پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالی نے جہنم کے احوال سے اور عذابوں سے ڈرایا اور فرمایا اس جہنم میں تو وہی جائے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ اور اس بدبخت کی کیا نشانیاں؟ 2، نمبر 1 حق بات کو جھٹلانے والا، نمبر 2 عمل سے منہ موڑنے والا۔ اور پھر فرمایا کہ اس جہنم سے بچا لیا جائے گا کون شخص، اس جہنم سے محفوظ کر لیا جائے گا، اس جہنم سے دور کر دیا جائے گا، جہنم کی حرارت اور تپش بھی اس کے قریب نہیں جائے گی۔ کون؟ وہ شخص جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے، وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی ہے، وہ شخص جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور ڈر رکھنے والا ہے۔ اس کی پہلی صفت سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا، دوسری صفت الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنے مال کو اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کا اندر، اس کا باطن دنیا کی حرص سے، دنیا کی طمع سے، مال کی محبت سے، دنیا کی گندگیوں سے، تاکہ اس کا دل پاک صاف ہو جائے، اس لیے مال دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور یہ خرچ کرنا مال اس لیے بھی نہیں ہے کہ کسی کا بدلہ چکانا تھا، احسان اس کے ذمے میں تھا اس لیے یہ مال دے رہا، نہیں، اس کے ذمے کسی کا کوئی احسان نہیں ہے،
اس کا خرچ کرنا کس لیے ہے؟ دوسرا کیا مقصد؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اور صرف اپنے پاک پروردگار کی رضا چاہنے کے لیے ایسا کرتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے۔ اور چوتھی بات وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ اسے اتنا عطا کرے گا کہ وہ خود بھی خوش ہو جائے گا، وہ خود بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ آیات مقدسہ اگرچہ اپنے معنی کے اعتبار سے تو عموم پر دلالت کرتی ہیں، عام ہیں، کوئی بھی آدمی ان صفات کا حامل ہوگا تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ کیا صفات؟ تقوی اختیار کرنا، نمبر 2 مال خرچ کرنا تاکہ اندر سنور جائے، پاک ہو جائے، نمبر 3 اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہنا۔ تو جس شخص میں یہ صفات ہوں گی اللہ تبارک تعالیٰ اسے اتنا عطا کرے گا آخرت میں کہ وہ خود خوش ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن اکثر و بیشتر اور تقریباً تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ غلام تھے اور اسلام لے آئے، اور اس کے بعد ان کا آقا ان کو سخت ترین سزائیں دیتا تھا، اور یہاں تک کہ دوپہر کو شدید گرمی کے وقت میں دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا اور اوپر سینے پر پتھر رکھ دیتا اور یوں کہتا کہ تو جس دین پر آیا ہے اس دین کا انکار کر لے اور محمد کا انکار کر لے اور جھٹلا دے تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ یہ سزا تیری جاری رہے گی۔ ایک سزا دینے والا تھکتا، دوسرا آتا، وہ تھکتا، تیسرا آتا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان سے احد احد ہی نکلتا کہ میرا اللہ تو ایک ہی ہے، میرا اللہ تو ایک ہی ہے، میرا اللہ تو ایک ہی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے آقا سے بہت مہنگے داموں منہ مانگی قیمت دے کر خریدا اور آزاد کر دیا، اور جب آزاد کیا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے خادم خاص بن گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثار بن گئے، اور پھر حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے مؤذن بنے۔ انہیں اللہ پاک نے یہ فضیلتیں عطا فرمائیں، اس پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اس جہنم کے عذاب سے اس شخص کو بچا لیا جائے گا جو سب سے زیادہ تقوی دار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سب سے زیادہ تقوی دار اور سب سے زیادہ متقی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور نمبر 2 فرمایا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ تاکہ اپنا باطن سنور جائے۔ پتہ یہ چلا اس اخلاص میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے نمبر پر ہے، اس اخلاص میں کہ اپنا باطن سنور جائے۔ اور فرمایا جو بلال کو اس نے آزاد کیا ہے، اتنی بھاری رقم دے کر آزاد کیا، مال جو کہ اس نے خرچ کیا، اس لیے نہیں کہ بلال کا اس پر کوئی احسان تھا اور وہ احسان چکانے کے لیے اس نے یہ مال دیا، نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا کہ تاکہ اس کا رب راضی ہو جائے، پروردگار کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ اتنا عطا کرے گا، اتنا اسے عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ یہ خوش ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد متصل جو صورت ہے وہ صورت الضحیٰ ہے، اس میں ایک لفظ اسی طرح کا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی تجھے تیرا پروردگار اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ پچھلی صورت میں ابوبکر صدیق کو اللہ اتنا عطا کرے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور اے نبی اللہ تجھے بھی اتنا عطا کرے گا کہ تو بھی اپنے پروردگار سے خوش ہو جائے گا۔ تو جو لفظ پچھلی صورت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، وہی لفظ یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے بھی ہے۔ گویا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا رضا کے لیے، وہی کلمہ وہی لفظ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہوا۔ یہ متابعت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار چیزوں میں متابعت ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول نے کیا وہ ابوبکر صدیق نے بھی کیا۔ جو فضیلت اللہ نے، وہ تو نبوت اور رسالت کے علاوہ جو فضیلت اللہ پاک نے، جو خوبیاں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، وہ خوبیاں اور وہ صفات اللہ پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی رکھی ہیں۔ ایک بات اور ذکر کرتا ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اوپر پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کلمات سے تسلی دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک تحمل الکل وتصل الرحم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، اللہ تجھے رسوا نہیں کرے گا اے نبی، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ جناب مشکلات میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ بالکل یہی الفاظ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی ایک سردار نے کہے تھے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کرنے کے ارادے سے حبشہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک سردار سامنے حائل ہو گیا، نہیں آپ کو یہاں سے نہیں جانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آپ دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جس شخص میں یہ صفات ہوں گی اس شخص کو مکہ سے ہم ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متابعت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔